اس کے بعد آپ نے حلق فرمایا. کیا مطلب؟ کہ اپنے سر مبارک کے بال مبارک سارے کے سارے اتروا دیے. ٹھیک ہے نا. وہ واللیل والی زلفیں جب اتر رہی ہوں گی تو وہ منظر کیسا ہوگا؟ حضرت ابو طلحہ وہ اتار رہے تھے، فرمایا پہلے دائیں طرف سے اتارو. اور یہی سنت ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرنے لگے، کپڑے پہننے ہیں، کوئی چیز دینی لینی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، وہ کس ہاتھ سے ہونا چاہیے؟ تو دائیں کو سرکار فضیلت دیتے تھے. اسی طرح آپ مسجدوں میں بھی دیکھ لیں کہ دائیں طرف کو زیادہ فضیلت حاصل ہے. آپ ہمیں پہلے دائیں طرف سے اتارے، پھر بائیں طرف، پھر پیشانی سے. اور پھر سرکار نے کیا فرمایا؟ اچھا ہم بال بنواتے ہیں تو اپنی بالوں سے جب تک نجات حاصل نہ کر لیں تو سکون نہیں آتا، چبھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سر مبارک کا حلق، اس کو عربی میں حلق کروانا کہتے ہیں، پورے سر کے بال اتروانا. اور میں نے ایک جمعے میں حدیث میں بیان کی تھی کہ سرکار نے حلق کروانے کے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین. یا اللہ حلق کروانے والے یعنی پورے سر کے بال اتروانے والوں کی مغفرت فرما دے. پھر فرمایا مغفرت فرما دے. پھر تیسری مرتبہ عرض کیا یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. پھر صحابہ کرام نے یاد دیا یا رسول اللہ جو تقصیر کروانے والے یعنی چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کتروانے والے، ان کے لیے بھی دعا فرما دے. تو پھر آپ نے چوتھی مرتبہ دعا کی اللہم اغفر للمقصرین، کہ جو تقصیر کرانے والے ہیں ان کی بھی یا اللہ مغفرت فرما دے. اب سرکار جب بال مبارک اتروا رہے تھے تو صحابہ کرام پروانہ وار گر پھر رہے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر ہجوم کر رہے تھے کہ ہمیں یہ تبرک نصیب ہو جائے سرکار کا جی منہ مبارک. تو صحابہ کرام کا جب یہ جذبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے حضرت ابو طلحہ سے حکم فرمایا، اے ابو طلحہ اسے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو. یعنی لوگ جو چھینا جھپٹی کریں اس سے پہلے آپ ہی لوگوں میں ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دو. تو صحابہ کرام کو یہ تبرک نصیب ہوا. آج جو پوری دنیا میں سرکار کے وہ انگنت منہ مبارک ہے وہ اسی طرح پھیلے کہ سرکار نے اس موقع پہ تقسیم فرما دیے تھے. اور یہ تبرک کی اصل یہ حدیث ہے کہ اگر یہ تبرک رکھنا، منہ مبارک کو سنبھال کر رکھنا یہ ممنوع ہوتا تو حضور فرماتے نہیں ان کو دفن کر دو، کیوں آپ اس کے طلبگار ہو، چھوڑ دو اس بات کو. نہیں، حضور نے خود اہتمام فرمایا، اپنے پیار کرنے والوں کو، اپنی محبت والوں کے دلوں کو تسلی دی، فرمایا ان میں تقسیم کر دو. حضرت خالد بن ولید جو کہ سیف من سیوف اللہ ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، انہوں نے ابو طلحہ سے کہا کہ مجھے سرکار کے پیشانی مبارک کے بالوں میں سے بال عنایت فرماؤ. تو انہوں نے 3 منہ مبارک حضرت خالد بن ولید کو پیشانی سے جو اتارے تھے وہ عنایت فرما دیے. حضرت خالد بن ولید نے ان منہ مبارک کا کیا کیا؟ فتوح الشام میں عظیم اور معروف مورخ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹوپی کے اندر یہ منہ مبارک محفوظ کر لی. اور ہر جنگ میں جب وہ قتال کرتے تو وہ ٹوپی آپ کے سر پر ہوتی. اس سے معلوم ہوا صحابہ کرام سروں پر ٹوپیاں اور امامے رکھتے تھے. سر سے ننگا نہیں رہنا چاہیے، ٹوپیاں پہننی چاہیے اور امامے باندھنے چاہیے. خاص طور پہ جمعہ کے دن جو امامہ باندھے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 جمعوں کا ثواب عنایت فرما دے نا جی. تو حضرت خالد بن ولید ایک جنگ میں کافروں سے لڑ رہے تھے، آپ کی وہ ٹوپی نیچے گر گئی تو آپ نے تلوار کے وار موقوف کر دیے اور اس ٹوپی کو اٹھانے لگے. وہ ٹوپی آپ نے اٹھا کے سر پہ رکھی، پھر قتال شروع کر دیا اور ان کفار کو جہنم رسید کیا. اللہ نے مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی. اب ایک بندے نے حضرت خالد بن ولید سے یہ سوال کر دیا کہ جناب آپ تو بڑے تجربہ کار سپہ سالار ہیں اور بڑے آزمودہ سپاہی ہیں، لیکن آج یہ عمل ہم نے احتیاط کے خلاف دیکھا ہے کہ وہ ٹوپی 2 یا 3 درہم کی ہوگی، اگر ضائع بھی ہو جاتی تو خیر ہے، لیکن آپ نے اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا. کہا تم اس ٹوپی کی عظمت کو سمجھ نہیں سکتے،
اس ٹوپی میں تو میری عظمت کا راز موجود ہے، میری فتح کا راز اس میں موجود ہے۔ جی وہ کیسے؟ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کے 3 بال اس کے اندر میں نے رکھے ہوئے ہیں، اور اسی کی برکت سے مجھے ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ صحابی رسول، صحابی جلیل اور سپہ سالار عظیم، فاتح عظیم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بھی باعث برکت اور مشکل کشا ہے۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ صحابی رسول کا۔ کن کا عقیدہ ہے؟ اور حضور نے ایک جنتی جماعت کی خبر دی تھی کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ گروہ نجات پا جائے گا۔ تو دیکھو منہ مبارک کی قدر و تعظیم کون کرتے ہیں؟ وہ درود پڑھنے والے کرتے ہیں۔ اور امام احمد رضا نے تو حضور کے ہر منہ مبارک کو سلام پیش کر دیا۔ منہ مبارک کسی کہتے ہیں؟ ادمن سرکار کے بال مبارک کو کہتے ہیں منہ مبارک۔ اور کشمیر والوں سے پوچھو، سری نگر میں وہ درگاہ حضرت بل ہے، وہاں پر کوئی بزرگ مدفون نہیں ہے، بلکہ سرکار کے بال مبارک ہیں جو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یہاں پر لائے گئے تھے۔ تو وہاں گنبد بنایا گیا ہے، اور 12 ربیع الاول شریف کو ان منہ مبارک کا دیدار ہوتا ہے۔ اور کشمیریوں کا حسن ادب یہ ہے کہ وہ صرف بل نہیں کہتے، بل ان کی زبان میں بال کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت بل۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت درگاہ حضرت بل۔ تو وہ حضرت بل کا دیدار جو ہے، سرکار کے منہ مبارک کی زیارت، وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر ہوتا ہے۔ اور کشمیر بھر، پورے مقبوضہ کشمیر سے لوگ سری نگر میں چل کے آتے ہیں، اور سرکار کا دیدار وہ منہ مبارک سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ بلکہ یہ بات چلی تھی سرکار کے حلق کروانے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حلق فرمایا، اور اس کے بعد خود فرمایا کہ اس کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔